پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف غیرہ واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں غیرہ ساکن ہو جائے گا، اور رواں کی صورت میں حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پہ مد منفصل ہوتا ہے، اس لیے میں نے اسے رواں بھی پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ لقد البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فقال تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تعالی کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ سوائے اس کے سوا، اللہ تعالی کے سوا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اپنے دلوں پر لکھ لیجئے، ہر پیغمبر کا یہی پیغام تھا، یہی دعوت تھی، توحید کا درس۔ ہر پیغمبر نے آ کر ہمیں یہی بتلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نہ بھیج دیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق نہیں، کوئی بھی تمہارا معبود ہونے کے قابل ہی نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے۔ شرک حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا تھا۔ شرک اسی طرح انسانی عقل کو معوف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ناکارہ کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے، گڈمڈ ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، وہ حق کو پہچاننے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ چنانچہ قوم نوح کو بھی یہی قلبی ماہیت ہوئی، ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے تھے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح سے آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں یعنی عبادت خانے قائم کر دی اور ان کی تصویروں پر بھی تصویریں بنا دی اور وہاں لٹکا دی۔ مقصد ان کا کیا تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ یوں ہی بس وقت گزرتا گیا، انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے اور پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، اور قوم نوح کے یہ صالحین ان شرک میں مبتلا ہو گئے اور ان معبودان باطلہ کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا۔ بالآخر اہل ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس آیت میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے، اب اگلی جو 2 آیات ہیں اس میں بھی ہم یہ ساری انٹرلنکڈ ہیں، انشاءاللہ ہم مکمل سمجھیں گے کہ مزید کیا ہوا۔ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔